الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہاں اللہ رب العزت دوبارہ بنو اسرائیل کو اپنا عہد یاد کرواتے ہیں جو اللہ نے ان سے لیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 93 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے تورات پر عہد لیتے ہوئے اس چیز کا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، ان پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور فرمایا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو اسے جو ہم نے تمہیں دیا، واسمعوا، اور غور سے سنو، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے حکم نہ مانا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب پہاڑ بلند تھا تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، اور بعد میں جب حالات درست ہوئے، پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا، جب احکام پر تعمیل کا وقت آیا تو انہوں نے کہا عصینا، ہم نے حکم کی تعمیل نہیں کرنی، ہم نے نہیں حکم ماننا، ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور یہ اپنے کفر کی وجہ سے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے لفظ اشربو استعمال کیا۔ اب محبت پلائی تو نہیں جاتی، یہ ایک استعارہ ہے جس کا معنی یہ ہے جس طرح پانی بندے کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں، ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی۔ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو پہلے کر چکے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حکم سن لیا اور ہم نے حکم کی نافرمانی کی، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کفر کی وجہ سے یہ کفر میں مزید بڑھے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، بئس ما، بہت بری چیز ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، جس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، بہت بری چیز ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے۔ در حقیقت یہ ان کی اس بات پر ہی الزامی جواب ہے جو انہوں نے کہا کہ نؤمن بما انزل علینا، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ تو کہتے ہم تورات پر ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ بات کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا، اور وہ بھی عام عہد نہیں، پہاڑ بلند کر کے عہد لیا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، تو تم نے اس کے باوجود یہ کہا سمعنا وعصینا، اسی طرح تم نے بچھڑے کو الہ بنایا۔ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری چیز کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو بندے کو اللہ کے حکام کی تعمیل سے روکتا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ کیسے مومن ہو تم؟ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، لوگوں کے سوا، خالص لوگوں کے سوا تمہارے لیے آخرت کا گھر اگر خالص ہے، صرف تمہارے لیے ہی ہے،
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ایک تو تفسیر اس کی سیدھی سیدھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے نسلی تفاخر میں مبتلا تھے۔ ان کا گمان تھا کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے یہود کو جنت میں بھیجنا ہے، بس آخرت کا گھر صرف یہود کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں اگر یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے، اگر تم اپنے اس دعوے میں دلی طور پر سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر لو۔ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے اگر تم سچے ہو؟ ایک اس کی تفسیر یہ ہے، لیکن اکثر مفسرین اس تفسیر کو مرجوح قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تفسیر راجح نہیں ہے۔ تفسیر یہ راجح ہے کہ یہاں مباہلے کا چیلنج ہے، یعنی مباہلے کی دعوت ہے کہ آؤ، اگر تم سچے ہو نا، اور اگر یہ گمان رکھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، تو ہم یعنی سچا کون ہے یہ دیکھنا ہے، تو آؤ ہم دعا کرتے ہیں سارے مل کر، مسلمان بھی یہود بھی، کہ اللہ جو بھی سچا ہے نا اسے اللہ موت دے دے۔ اللہ رب العزت آگے شاہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہاں بلکہ جو سچا ہے نا، یعنی اللہ رب العزت اسے بچا دے، باقی کو اللہ موت دے دے۔ یعنی مباہلہ یہ ہوتا ہے یا اللہ جو ہم میں سے سچا نا اسے سچا کر دکھا، ٹھیک ہے، تو دوسرے کے لیے موت کی بد دعا ہوتی ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وہ اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز اس موت کی وہ تمنا نہیں کرنے والے، اس وجہ سے ما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ قدمت ایدیہم یہ اس کا معنی ہوتا ہے جو یہ کما رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیے جو یہ اعمال کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اعمال انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، قسم ہے، یہاں جو لام ہے تاکید کا، یہ قسم کا معنی دیا، قسم ہے آپ انہیں ضرور پائیں گے احرص الناس علی حیاۃ، انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر حریص پائیں گے زندگی پر۔ یہ زندگی کے دنیاوی زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ انہیں ان لوگوں سے بھی بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے جو لوگ مشرک ہیں۔ مشرکوں کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ مر کر اٹھنا ہی نہیں، یا اور قوم میں جن کا یہ عقیدہ ہے مر کر اٹھنا ہی نہیں، دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں، تو انہیں موت سے بھی اتنا ڈر نہیں لگتا، لیکن ان کے اعمال بھی خراب ہیں۔ ان کا یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، آخری نبی کی ہم نے بات کو تسلیم نہیں کیا، اور دوسرا آخرت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہ لوگ ابھی مرنا نہیں چاہتے۔ یود احدہم، ان میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ لو یعمر الف سنۃ، کاش وہ 1000 سال عمر دے دیا جائے۔ اتنے زیادہ زندگی پر حریص ہیں کہ خواہش کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک کہ وہ 1000 سال عمر دیا جائے۔ وما هو بمزحزحہ، اور یہ چیز اسے بچانے والی نہیں ہے، من العذاب، اور وہ بچانے والا یعنی وہ بچایا نہیں جائے گا عذاب سے، ان یعمر، کہ وہ عمر دے دیا جائے۔ یہ چیز کہ وہ عمر دے دیا جائے اسے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے 1000 سال عمر بھی دے دی جائے تو عذاب سے تو اس نے بچنا نہیں، ایک دن مرنا تو ہے، 1000 سال کے بعد اس نے بچنا تو ہے نا، مرنا تو ہے نا، تو جب مرے گا پھر تو عذاب اسے ہوگا نا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں۔
آگے اللہ رب العزت یہود کی اس بات کا جواب دیتے ہیں جو کہ بخاری یا مسلم کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے چند سوال کرنے والا ہوں، اور ان سوالوں کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ سوال کیے تین، ان تین سوالوں پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مجھے ابھی ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا ہے۔ کہا اللہ کے رسول جبریل آئے تھے؟ جبریل تو یہود کا دشمن ہے فرشتوں میں سے۔ ایک اس کا سبب نزول یہ ہے۔ دوسرا سبب نزول اس کا جو کہ ابن ابی حاتم کی سند سے، یعنی ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بعد یہود مدینہ میں آ کے بعد تشریف لائے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے چند سوال کرنے والے ہیں، اگر آپ نے ان کا ہمیں صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سوال کیے تو ان آخری سوالوں میں سے آخری سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جبریل آتے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو عذاب کا فرشتہ ہے، وہ تو یہود پر عذاب لے کر اترتا ہے، تو اگر آپ میکائیل کا نام لیتے نا تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ یعنی سبزیات اگاتا ہے، اسی طرح لوگوں کا رزق اس نے بانٹنا ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، کون ہے جبریل کا دشمن؟ فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، پس بے شک اسے اللہ نے نزلہ، اس جبریل نے قرآن کو اتارا ہے، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اب بات سمجھنے والی ہے کہ یہود کی دشمنی کا سبب کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول آپ پر ایمان نہ لانے کا سبب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے اذن سے اترا ہے۔ فرشتہ اپنی خواہش سے کوئی کام تھوڑا ہی کرتا ہے، اگر وہ پہلے عذاب لے کر اترتا تھا تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب وہ اگر وحی لے کر اترا ہے تو بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اس میں اللہ کے رسول پر نہ ایمان لانے والی بات کیا ہے، یا اس میں جبریل کا قصور کیا ہے؟ آگے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، جو اس نے اتارا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یا تو اس نے کوئی عذاب لایا ہوتا نا ان کے پاس، یا ان کے خلاف کوئی ایسی بات لائی ہوتی۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، جبریل جس بات کو لے کر اترے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس تورات ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس بات کا رد کرتے ہیں کہ جبریل عذاب کا فرشتہ ہے، یا اگر جبریل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ ان کے سارے بہانے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے اترا ہے، اور وہ نہ تو یہود کا دشمن ہے اور نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، وہ اللہ کے اذن سے اترتا ہے کتاب لے کر۔ آگے فرمایا من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، یعنی دیکھیں نا ایک چیز ہے، یعنی ایک ذات ہے، ایک مخلوق ہے،
اس کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی ایک مقرب مخلوق ہے، انسان اس سے دشمنی رکھے تو گویا اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل ومیکال، اور حالانکہ جبریل اور میکال جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھی فرشتے ہیں، لیکن ان کا ذکر خاص بعد میں بھی کیا، پہلے عام فرشتوں کا عام ذکر کیا، پھر ان کا خاص ذکر کیا نام لے کر ان کی شان اور رفعت کے لیے۔ وجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، اور میکال کا، یعنی اسے میکا قرآن میں میکال بھی کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کی کئی لوگ ہوتے ہیں۔ ومیکالا، جسے ہم میکائیل کہتے ہیں، میکائیل کا دشمن ہے، تو یہ بات سن لو، یاد رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جو لوگ اللہ کے فرشتوں کے اور پیغمبروں کے دشمن ہیں نا، ہے بھی یہ کافر، اللہ نے اگر لفظ استعمال کیا للکافرین، تو یاد رکھو اللہ ان کافروں کا ایسے